علیزے آج آپ کے انلاز نے آنا ہے ڈنر کے لیے، تو دھیان رکھنا۔ حنین نے اسے صبح ناشتے میں تنبیہ کی۔ معاذ اور رجاء بغیر ناشتے کے جا چکے تھے۔ جی بھائی، وہ سر جھکا کے بولی۔ آج ولی کو گھر رکنے کا بولا ہے تاکہ علیزے فرسٹریٹڈ نہ رہے۔ وہ اٹھتے ہوئے آہستہ سے اپنی بیگم کے کان میں بولے تو وہ سر ہلا گئی۔ وہ گھر سے نکل رہے تھے کہ خدا کی انٹری ہوئی۔ السلام علیکم حنین بھائی، آپ کدھر؟ آج اتنی VIP پارٹی آ رہی ہے اور آپ غائب ہو رہے ہیں۔ وہ شرارت سے بولی۔ آپ لوگ کس لیے ہو؟ ہمارے آنے تک کمپنی دو۔ وہ مسکائے۔ بس یس باس۔ وہ ہنستی اندر چلے گی۔ اتنی تیز ہوائیں کیوں چلنے لگی ہیں؟ بادل بھی گرجنے لگے اور عجیب سی سمیل بھی ہے، ایسے لگ رہا ہے جہاں کوئی کالی چڑیل آنے والی ہے۔ ولی جو اس سے باہر دیکھ چکا تھا اور اس کے آتے ہی کمنٹری شروع کر دی، اس کو سلگاتے اس کا خون جلایا۔ تم انتہائی بیہودہ انسان ہو، تمہیں پتہ نہیں لڑکی کی تعریف کیسے کرتے ہیں، تم مجھے چڑیل کہہ رہے ہو۔ وہ دان پیستے آ گئی تو سب بچوں سمیت بڑوں نے سر پکڑے ہیں۔ اس نے ہنسی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ میں تو چڑیل کی پیشین گوئی کی تھی، اب یہ اور بات ہے کہ تم خود کو چڑیل نہیں سمجھتی ہو۔ وہ معصومیت سے کہتا اسے کلسا آ گیا۔ تم اسے سمجھ نہ آئی کیا کہے تو ولی تمہارا قتل میرے ہاتھوں میں لکھا ہے، لو جی چڑیل ہونے کا ثبوت بھی دینے لگی۔ وہ چرا کے کہتا اچھل کے بھاگا۔ ولی وہ غصے سے چلائی جبکہ سب کے کہہ کے چھوڑ گئے۔ جب شاہ مینشن والوں کی گاڑیاں سکندر ولا آ کے ٹھہری تو وہ اس وقت وہاں ان کی موجودگی سے بے خبر۔ بلو لوز ٹروزر اور بلو اینڈ بلیک شرٹ، بلیک لیدر جیکٹ، بلو مفلر، گلے میں لٹکائے بالوں کو عجیب توڑ موڑ کے اوپر اکٹھا کیے ہوئے، جن کی لٹیں چہرے پر پھیلی تھی، اور پاؤں میں بلیک ہی جاگر پہنے وہ ولی خدا علینا اور بچوں کے ساتھ باہر گانے کو انجوائے کرتی کھیل رہی تھی۔ وہ سب لاؤنج میں آ کے بیٹھے تو سامنے گلاس وال سے انہیں سامنے کا منظر اور آوازیں سنائی دی، جہاں وہ گانا سننے کے ساتھ خود بھی گنگنا رہی تھی۔ اس کا ایسا کھلکھلاتا اور بچوں کا ناروپ ان کے لیے شاکنگ نیوز ہی تھی۔ سوری، میں ابھی بلاتی ہوں اسے، بس بچوں کے ساتھ لگی ہو تو پتہ نہیں چلتا۔ سالے حجالت سے کہتی انہیں بلانے کو اٹھی تو سب فوراً بولے نہیں رہنے دے، ایسے اچھے لگ رہے ہیں، بچے بہت دنوں بعد خوش ہیں۔ تو وہ رکی، دعا کرنے لگی کہ وہ خود ہی جلدی سے اندر آ جائے کیونکہ انہیں ان کے آنے کا بتا دیا تھا۔ وہ سپاٹ انداز میں گلاس وال کو دیکھ رہا تھا، جہاں باہر بالوں کو اندر کی نہ آوازیں آتی نہ منظر نظر آتا۔ یہ ہم آگ خدا کا واسطہ علیزے، بس کرو اس کے گانے کو، بندر تمہیں پسند ہے؟ ہمیں نہیں، ہمیں کس جرم کی سزا ہے کہ اس کے ساتھ تمہارے بے سورے سور بھی سنے۔ ولی نے ہاتھ جوڑے۔ بندر کس کو بولا؟ وہ کڑے تیوروں سے بولے۔ شاہ، میرا مطلب کہ بندروں کو۔ اس نے فوراً بات پلٹی۔ آپ نے خبردار ایسا کچھ کہا تو میں اسی کے گانے سنوں گی۔ اس نے سانگز سیٹ کیے، اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو سب افسوس میں سا ہلانے لگے۔ ویسے پپو، اگر جہان چاچو کو یہ آپ کی کرش پسند نہ ہوئے تو شہری دور کی کوڑی لایا، دور کی سانس بحال کی اور بولی۔ وہ رکی، سانس بحال کی اور بولی، انہیں نہیں پتا کہ مجھے یہ پسند، اور خبردار آپ لوگوں نے بتایا تو۔ اس نے وارن کیا تو سب کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اندر سب لوازمات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ڈنر میں ابھی ٹائم تھا، سو سب گپوں میں مصروف تھے اور باہر والوں کی نوک چوک انجوائے کر رہے تھے، جہاں اب وہ سائیکل پر بیٹھے بچوں کے ساتھ ریس لگانے لگی تھی۔ آہستہ سے چلانا اور میرے ساتھ رہنا، انہیں بولی تو خدا بولی، بی بی تم نہ ان سے دھکا لگوا کے بس چلاؤ۔ تو وہ منہ بسور کے رہ گئی اور پھر بولا اور فوراً کھلکھلائی، ولی بھائی یہ خدا تو واقعی چڑیل لگتی، اور کھلکھلاتی اس کا گال چومتے سائیکل بگا لے گئی اور وہ ان کے کہکے سنتے دانت کچکا کے رہ گئی۔ کچھ لمحوں بعد وہ ہار کے منہ بسورتی پلٹی اور تھپ سے نیچے بیٹھی۔ نہ میرا بچہ، فکر نہیں کرو، ابھی تمہارے شوہر نامدار آتے ہیں نا تو انہیں کہتے ہیں کہ تمہیں بائک پہ بٹھا کے ریس لگائیں، وہ تو تمہیں ہارنے نہیں دیں گے۔ علینا اسے ساتھ لگا کے بچکارتے ہوئے
شرارت سے بولی تو حجالت اور شرم سے سہر پڑتی پیچھے ہوئی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہارنے والے کو سزا ملتی ہے، تو علیزے تمہاری سزا یہ ہے کہ تم… وہ سب اس کے کان میں گھسے جیسے جیسے وہ سنتی کہ اس کا منہ کھلتا گیا۔ نہیں، ایسے نہیں، میں یہ نہیں کرنا۔ وہ زور و شور سے بولی سوچ لو، نہیں تو ہم جہان بائی کو بتا سکتے ہیں کہ تمہیں وہ پسند۔ خدا نے دھمکی دی تو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ باقی صاحب بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ سب بہت غلط ہے، بس کرو ڈیئر، تم ٹینشن نہ لو، تمہارے شوہر کے لیے ہے۔ اللہ سے اب جلدی کرو۔ آپ سب ہر بات ان پہ کیوں لے کر جاتے؟ وہ جنجلائے۔ سب کی آواز بے ہچل ہو گئی۔ وہ کچن کی بیرونی کھڑکی کے پاس پہنچی اور آرام سے اسے کھولا اور پھر اپنے پیر اندر لٹکائے تو باہر سے لگنے والے دھکے کی وجہ سے اندر کودی۔ وہ سب اندر بیٹھے ان کی حرکات ملاحظہ کر رہے تھے اور مرینا بابی 100 دفعہ ماتھے کو ہاتھ مار کے ان کی عقل کو سلامتی دے چکی تھی۔ جبکہ وہ سب لطف اندوز ہو رہے تھے، اس نے آہستہ سے کیک نکالا اور واپس کھڑکی سے باہر نکلی اور گہرے سانس لینے لگی۔ میں بابی کو بتاؤں گی اور ہم جہان بائی کو کہ تمہیں وہ شاہ رخ بندر… خدا خبردار ایسے کہا تو… وہ دانت کچکا کے بولی تو سب ہنسنے لگے۔ ان کو ہنستا دیکھ کے وہ بھی کھلکھلاتی بلی کے سینے پر سر رکھی تو سب نے پرسکون سانس لیا، کیونکہ جب وہ بے تحاشا خوش اور ریلیکس ہوتی تھی تب ہی وہ ایسے کرتی تھی۔ وہ سب جو صبح سے اسے خوش کرنے کے لیے بیٹھے تھے سب ریلیکس ہو گئے۔ جب سب کیک کھانے میں مگن تھے تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا کیک اٹھا کے ولی کے چہرے پر مل دیا۔ اب آیا اصلی ایڈونچر کا مزہ، اور ہنستی وہ کھلاتی گلاس ڈور کی جانب لپکی کیونکہ وہ اٹھ کے اس کے پیچھے آیا۔ لالا بابی بچائیے مجھے اس ظالم سے۔ وہ چیخی ہنستی اور اس سے بچتی بھاگتے ہوئے اندر آئی اور اندر آگے ان سب کو سامنے دیکھ کے اسے 400 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ یک تک نہیں دیکھ رہی تھی، وہ یک تک انہیں دیکھ رہی تھی۔ آؤ بیٹا، رک کیوں گئی؟ احمد شاہ نے آواز دی تو وہ چونکی اور ایک نظر اس پہ ڈالی اور ایک نظر ہاتھوں پہ ڈال کے وہ حجالت سے سہر پڑتی ہاتھ پیچھے چھپاتی ان کے قریب آئی اور سب سے ملنے لگی۔ اس سے ان سب سے بہت شرم آ رہی تھی اپنے حلیے کی وجہ سے۔ اس نے پریشانی میں چہرے سے بال ہٹائے تو کیک چہرے پہ لگ گیا۔ بس بابی محترم سن لے، آج کے بعد آپ گھر میں ایسے ہی رہیں گی۔ میں تو اتنا پریشان تھا کہ جیسے جی خود سڑیل ہے ویسے سڑو بیوی ڈھونڈی، لیکن ابھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اب آپ ایسے ہی رہیں گے، ہم گھر میں سائیکلنگ کریں گے، کرکٹ کھیلیں گے، سنگنگ کریں گے۔ معاویہ بنا بریک کے سٹارٹ ہوا، اسے بریک آنا بھی کی آواز نے لگایا جو کھانا لگنے کی اطلاع دے رہی تھی۔ کھانا کھاتے وہ پھر شروع ہو گیا۔ اسی طرح خوشگوار باتوں میں کھانا کھایا گیا کیونکہ ولی اور معاویہ نے مل کر ان دونوں کا خوب ریکارڈ لگایا۔ مجھے نہیں جانا بابی ان کے ساتھ۔ کھانے کے بعد جب اس کی واپسی کی باری آئی تو سالی اور لینا اس کے ساتھ روم میں اس کی تیاری کے لیے گئی تو اس کا شاہی فرمان سن کے منچکار رہ گئی۔ مجھے ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ فکر مکمل کرتی دروازے پہ کھٹکا ہوا اس نے دیکھا تو وہاں کھڑے جہان کے سرد تازہ سے سجے چہرے کو دیکھے اس کا سانس سینے میں کہیں اٹکا۔ اس کے سرد تازہ دیکھ کے سالی اور لینا بھی جھجک گئی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ انہی تاثرات سے اس کی طرف بڑھنے لگا جبکہ اس کی خوفناک خاموشی سے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ تیار ہو جلدی سے۔ اس کے قریب بہت قریب آ کے وہ رکا اور حکمیہ کہا مجھے کہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی اس نے درستگی سے اس کا بازو پکڑ کے اس نے اپنے حلقے میں لیا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ مجھے مجبور مت کری مسز کہ میں خود کپڑے چینج کروا کے تیاری میں مدد کرواؤں۔ اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتا وہ اس کے کان میں پھنکارتا اس کی جان نکال گیا۔ نہیں آپ ایسا نہیں۔ وہ تڑپتی چیخی اور جنجلائی۔ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اس کے کہنے کے ساتھ اس کی گردن میں لپٹا مفلر ایک جھٹکے سے نکال کے پھینکا اور وہ شاک ہوئی۔ آپ نے میری محبت کو مذاق بنایا۔ آپ کو میری محبت پہ یقین نہیں؟ آج اس مقام پہ بھی آپ مجھے چھوڑنے کی بات کر رہی ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے تندہی سے اس کے بال کھولے۔ وہ سسکنے لگی، اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچلنے لگی لیکن ناکام رہی۔ میں محبت کے بڑے میں مقید تھا
کہ شاید آپ کبھی تو مجھ پہ میری محبت پہ یقین کر کے اسے اعزاز بخشیں گی، لیکن یہ آج بھی آپ کے در دل پہ دستک نہ دے سکی۔ اس کے کانوں بول نہیں پھنکا رہا تھا۔ وہ روتے میں مسلسل نفی میں سر ہلاتی، کچھ بولنے کی کوشش میں ہونٹوں کو مسل رہی تھی، پر وہ آج بے پرواہ بنا تھا۔ اب نہیں علیزشا، اب نہیں، اب وہ بڑم ٹوٹ چکا ہے۔ اب آپ کو اس رشتے کو، اس کے نزاکتوں کو، اور وہ اس کی کھلی آنکھوں میں جھانکتا بات مکمل کرنے لگا۔ مجھے محسوس کرنا ہے۔ اسے لگا وہ مر جائے گی۔ اسے روکنا چاہتی تھی، اس کی بس باتیں ہی اس کی جان نکال رہی تھی۔ اس نے اس کی شرٹ کے اوپری بٹن پہ ہاتھ رکھا تو وہ تڑپ کے ہاتھ پکڑتی بولی، مم میں تیار ہوتی ہوں، گڈ۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا اس کے گدھے پہ جھکا اور اپنے سلگتے لب اس کے گدھے پہ رکھے۔ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جگڑ گئی، اس کی شرٹ مٹھیوں میں جگڑے، شدت جذبات سے سسک پڑی۔ وہ سیدھا ہوا اور سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ وہ سر سے دور ہٹی، بیڈ پہ پڑا ڈریس پکڑ کے واش روم میں گھس گئی۔ واش روم جا کے وہ واش بیسن کو مضبوطی سے جگڑے روئے گئی۔ وہ اس کے اس روپ کو سوچتی مرنے کو ہو گئی۔ اسے لگا کہ اس نے بچھڑنے کی بات کر کے خود مصیبت مول لے لی ہے۔ اس کی شدتیں اسے رلائی جا رہی تھی۔ اسے اپنی گردن ابھی بھی اس کے لمس سے سلگتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جب واش روم سے واپس آئی تو ڈارک گرے اور پنک کلر کے کمبینیشن کے سر میں ملبوس تھی۔ اس وقت کمرے میں سے سالی تھی جو شاید اسے تیار کرنے آئی تھی۔ وہ چپ چاپ تیار ہونے لگی۔ وہ ہمیشہ سے مردانہ ٹچ کے ڈریسنگ کرتی تھی۔ اسے ایسے ڈریسز اور دوپٹے کی کیری کرنے میں مسئلہ ہوتا تھا، اس لیے سالی اس کی مدد کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ اسے بہت پیاری لگ رہی ہو، سالی نے ماحول کو چینج کرنے کو کہا۔ آج جہان بھائی کی ہے نہیں۔ سب کے جہان کا نام سن کے وہ سرخ پڑی خوف اور شرم سے۔ واو یو آر بلشنگ۔ اس کے گال چومتی کمرے سے باہر لے گئی۔ آج کل میں اتنی اچھی رونق لگی ہے میری بیٹی کی وجہ سے، دادو نے اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی۔ گھر آنے سے پہلے ہی وہ اس کے کمرے سے نکلتے ہی ان سب سے اجازت لے کر وہان کے ساتھ کہیں نکل چکا تھا، جبکہ وہ سب زہرا بیگم کے روم میں بیٹھے ڈرائی فروٹس کھاتے گپ شپ کر رہے تھے۔ بھابھی آپ کی فیورٹ ہابیز کیا ہیں؟ آپ نے کبھی بتایا نہیں، نہ کبھی ہم سے پوچھا۔ آریہ نے ایک چلگوزہ منہ میں ڈالتے سوال کیا۔ میری، وہ سوچتے بولی، بہت سی ہیں۔ وہ شرارت سے بولی، چلیے وہ بہت ساری ہی بتا دے۔ میری ہابیز ہیں چاکلیٹ کھانا، کرکٹ کھیلنا، انفیکٹ بائی اور بچوں کے ساتھ کھیلنا، موویز دیکھنا، سنگنگ کرنا، لانگ ڈرائیو پہ بائک پہ جانا، گول گپے کھانا، سب کو تانگ کرنا۔ اور وہ ہونٹوں کو شریر مسکراہٹ سے سجائے بولی جا رہی تھی کہ آریہ نے ہاتھ اٹھائے، جبکہ باقی سب کھلکھلاتے محظوظ ہو رہے تھے۔ بس بھابھی آپ کو پتہ ہے ہابیز فری ٹائم میں کرتے، اس نے اطلاع دی ہو جیسے۔ ہاں تو بھابھی ہر ٹائم فری ہی ہوتی ہے نا؟ کاشان اور تاشا نے ایک ساتھ جوابی اطلاع دی تو ماحول زعفران ہو گیا۔ بس پھر ڈیسائیڈ ہو گیا، آج کے بعد آپ ہمارے ساتھ بھی یہ ہابیز انجوائے کریں گی۔ قسم سے آپ کو اپنے گھر خوش دیکھ کر جھٹکا لگا کہ ہم آپ کے کچھ نہیں لگتے جو آپ ہمارے ساتھ انجوائے نہیں کرتی۔ آریہ نے ایموشنل بلیک میل کیا۔ نہیں ایسی بات نہیں، آپ سب بہت اچھے ہیں۔ وہ جلدی سے بولی، اوہ تھینک یو سو مچ بھابھی بیگم۔ وہ سب کورس میں بولے، وہ سب اس سے عمر میں بڑے تھے، لیکن جہان کی وجہ سے سب عزت سے پکارتے تھے، سوائے موہت کے سب جہان سے چھوٹے تھے۔ چلو سب اٹھو، آپ سونے کی تیاری کرو، 2 بج گئے ہیں۔ چچی نے سب کا دھیان ٹائم پہ لگایا۔ علیزے کو بھی روم میں چھوڑ کے آؤ، تھک گئی ہوگی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، وہ جلدی سے بولی، کیونکہ کمرے میں جانے کے خیال سے ہی اس کی سانسیں رکنے لگتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ بہت غصے میں تھا۔ چلو اٹھو، جہان بھی آنے والا ہوگا۔ ایک تو اس لڑکی کی کوئی سیدھی نہیں، یہ کوئی ٹائم ہے نکلنے کا۔ وہ اٹھنے کا بول کے وہ آہر میں بڑبڑائی۔ سب آہستہ آہستہ اٹھنے لگے تو اس کے مائنڈ میں ایک کلک ہوا۔ وہ بھی جلدی سے آئز کے ساتھ روم کی طرف بڑھی۔ نائٹ بھابھی، انہیں کہہ کے وہ روم میں گھسی اور جلدی سے ڈریس لے کے واش روم میں گھسی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس کے آنے تک سو جائے، اس لیے باہر آتے ہی بالوں میں برش کیے بغیر ہی وہ لائٹ آف کر دے کمبل میں گھسی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس طرح ڈرتے ڈرتے نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ جب وہ گھر میں آیا تو 3:45 بج چکے تھے۔ اسے ایک ضروری کام کی وجہ سے کہیں جانا پڑا تھا۔ اب یہ تھکن سے سر پڑ رہا تھا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے
کمرے کی طرف آیا، دروازہ آرام سے کھولتے کمرے میں داخل ہوا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ جھنجھلائے اور ساری لائٹس ایک دم آن کی تو نظر کمبل میں دھکے وجود تھکی۔ وہ ایک منٹ میں سمجھ گیا کہ ساری لائٹس کیوں آن تھی، وہ اندھیرے میں سوتی نہ تھی۔ اس خیال نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھیری تو وہ لائٹس آف کر کے نائٹ پر بلب جلا گیا۔ کمرہ ہلکی سی روشنی سے جگمگانے لگا۔ وہ کندھے پہ لٹکی جیکٹ کو صوفے پہ پھینکتا اس کی سمت گیا۔ براؤن پینٹ اور آف وائٹ شرٹ کے بازو فولڈ کیے اس کے پاس بیٹھ گیا اور ہلکے سے بال اس کے چہرے سے ہٹائے اور اس کے ہوش اور باز سراپے کو دیکھتا رہا جہاں تک کہ وہ ہوش کھوتا اس پہ جھکا۔ وہ اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھے اور ہلکا سا کسمسائی پھر سو گئی۔ طلب اور بڑی تو پیشانی سے ہوتا وہ آنکھ ہوتا گیا، پھر ضبط کی حدود کو پار کرتا وہ اس کے رخساروں پہ اپنے تشنہ اور سلگتے لب رکھ گیا۔ اس کی نظر اس کی سرخ کنداری ہونٹوں پہ گئی اس سے پہلے کہ وہ اپنے تشنہ لب اس کے ہونٹ کی نرمی سے سراب کرتا۔ اس کا موبائل وائبریٹ ہوا اور وہ چونک کے پیچھے ہوا اور موبائل آف کرتا اپنے تنفس پہ قابو پاتا اس کے سامنے سے اٹھا اور سگریٹ سلگا کے کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھی اور نگاہیں ایک ہی نقطے پر مرکوز تھی۔ وہ صبح جاگی تو بہت فریش تھی۔ اس کے دماغ میں پچھلے دن اور رات کی کوئی سوچ نہ تھی، اس لیے وہ پرسکون انداز میں اٹھی، معمول کے انداز توبہ شکن انگڑائی لی اور اسی طرح اپنے دائیں طرف نگاہ کی تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بہت پرسکون انداز میں اس کے بالوں کو ہاتھوں میں لپیٹے نیم دراز اسے دیکھ نہیں بلکہ گو رہا تھا۔ اس نے سرخ پڑتے ہوئے فوراً بازو نیچے کی اور دوپٹے کے لیے نگاہ دوڑائی تو کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے حجالت سے ایک چور نگاہ اس پہ ڈالی، وہ اسی پوزیشن میں تھا۔ مارننگ ڈیئر۔ وہ اٹھا اور اس کے پاس آتے اس کے بالوں کو ہلکا سا چومتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو اس کا دل سکڑ کے پھیلا۔ اس نے کمبل کو مٹھیوں میں بیچا۔ آپ کا بھائی۔ اس نے اس کا دھیان بٹانے کو پوچھا لیکن وہ ہوش میں ہوتا تو بولتا نہ۔ اس کے بالوں کو اس کے کندھوں پہ بکھیرتا اس کی سمت جھکا تو فوراً بولی مم مجھے واش روم جانا ہے۔ اس نے باب مشکل چہرہ پڑے کرتے بات مکمل کی تو سیدھا ہوتا اس کی طرف ایک بھرپور گہری نگاہ ڈال گیا۔ اس کے لبوں پہ ایک جاندار مسکراہٹ بکھری جس نے اس سے حفظ زدہ کیا۔ وہ سرت سے پیچھے ہوتی اٹھی اور الٹے سیدھے ہاتھ مارتی جو بھی سوٹ ملا وہ کپڑے واش روم میں لے کر گھس گئی۔ وہ جب باہر نکلی تو وہ اسی طرح نیم درا تھا اور نگاہیں اس کے بھیگے سراپے پر مرکوز تھے جو پیلے رنگ کی شرٹ اور وائٹ یلو کڑھائی سے مزین فلیپر میں ملبوس تھی اور دوپٹہ بھی شاید اس کے ڈر سے گلے میں پھیلایا۔ چونکہ وہ فریش ہو چکا تھا اس لیے پرسکون تھا۔ چلا ہان بھائی جلدی سے آ جائیں اور انہیں تیاری شروع کروائیں۔ اس نے دل میں دعا کی اور ساتھ کن آنکھوں سے اس کو دیکھا جو اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل اب سپیڈ پکڑ چکا تھا۔ وہ آہستہ سے ڈریسنگ کے پاس آئی، برش لے کے ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ وہ اس کے سامنے دوپٹے سے بے نیاز ہو کے بال سمیٹنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی جبکہ دوپٹہ لے کے ویسے کام نہیں ہوگا۔ وہ جب باہر نکلی تو وہ بیٹھ سے کھڑا ہو چکا تھا اور موبائل ہاتھ میں لیے وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی تو اس کے لبوں سے تشکر بڑا سانس نکلا۔ اس نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ یس کم ان۔ اس نے دروازے کو دیکھتے کہا تو ہان اندر آیا۔ مارننگ ساگ۔ مارننگ بابی میم اینڈ ویلکم بیک ٹو ہوم۔ اس نے دونوں کو وش کیا تو وہ مسکرا کے بولی مارننگ اینڈ تھینک یو۔ کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، وہ سر جھکا کے بولا اور وارڈروب کے جانب قدم بڑھائے اور جہان کی بلو جینز اور پیل کلر کی شرٹ اور جیکٹ نکال کے بیڈ پہ رکھی اور اس کا گن ہولسٹر نکالنے لگا۔ ہان اس نے اسے پکارا۔ نظریں ہنوز موبائل پہ تھی جبکہ وہ کمرے سے باہر جانے کی تیاری میں تھی۔ جی سر، آج سے میری تیاری تمہاری بابی میم کروائیں گی، اس لیے تم اس کام سے فری ہو اس لیے تم جاؤ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اس نے ہونک انداز میں سر اٹھا کے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی جبکہ ہان مسکراہٹ دباتا باہر نکل گیا اور ٹیبل کو انگلیوں سے بچاتا زاویار کو ناشتے سے لطف اندوز ہوتا دیکھ کے جلدی دل کے پھپھولے پھوڑ رہا تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں میرے نوالے گن رہے ہو؟ چھڑے تو اب تم بھی نہیں ہو۔ سے بیوی کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کرنے کا سواد شادی شدہ چھڑے لوگ کیا جانے۔ اس نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے اسے آگ لگائی تو وہاں موجود آریان، تاشا، کاشان اور مروہ کی حسینیں
اسے صحیح معنیوں میں آگ لگا دی۔ زینی زینی، اس نے اسے زور سے پکارا تو سب سر جھکا کے لب دبائے مسکرا دیے۔ جی کیا بات؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ وہ میرے لیے ناشتہ بنا دو۔ وہ التجائی بولا کیونکہ وہ سب کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ اتنا بھی چھڑا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ بابی بنا رہی ہیں نا؟ وہ سب کے مسکراتے چہرے دیکھتی بولی۔ نہیں، مجھے تمہارے ہاتھ کا بنا کرنا ہے۔ وہ ڈھٹکا تو اسی وقت فوزیہ چچی نے ناشتہ اس کے سامنے رکھتے اسے گھر اور چپل لگائی۔ بدماش، آرام سے ناشتہ کرو۔ کوئی نہیں، میرا احتجاج ہے کہ میری مکمل شادی کرو تاکہ میں ناشتہ کھانا سا بیوی کے ساتھ اس کے ہاتھ کا کروں۔ وہ اتنے آرام سے بولا کہ سب کو اچھو لا گیا، سب کے وہ آنکھیں کھولے اس کی جرت ملاحظہ کر رہی تھی جو اسے تپا کے اب سکون سے ناشتہ کر رہا تھا۔ تم جاؤ اب، معصوم شوہر کو ایسے نہیں دیکھتے۔ خون ہلکا ہوتا ان کا نظر لگ جاتی جانم۔ وہ ایک آنکھ دبا کے بولا تو چچی کی آنکھ پھٹنے والی ہوئی۔ آپ بہت بیہودہ انسان ہیں، میں لالے کو بتاؤں گی آپ کا۔ وہ لال ببوکا چہرے کے ساتھ کہتی مڑی۔ ویسے کیا کہو گے اس کو؟ میں تو شادی کی بات کی، کہیں وہی سفارش تو نہیں کرنی؟ اس نے پیچھے سے ہانگ لگائی۔ تم بہت بدتمیز ہو، بچی کو اتنا تنگ کرتے ہو بے شرم۔ چچی نے اسے لتاڑا جبکہ باقی سب اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس نے اس کے منہ کے زیادہ چہرے کو دیکھا تو مسکرا دباتے اس کے پاس آیا، اس کے بالوں کو سہلایا تو ہوش میں آئی۔ وہ تھوڑا پیچھے کو ہٹی۔ رائٹ ہنی، آر یو ریڈی فار دس؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے لگا پاس کھڑا جہان بھی وہ دھڑکنیں سن سکتا ہے۔ مجھے نہیں کرنا آتا، وہ منمنائی۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، میں ہوں نا۔ وہ اسی تازہ سے بولا تو وہ شروع ہوئی۔ وہ ڈریسنگ روم میں گیا اور ڈریس چینج کر گیا۔ اس کی سمت دیکھا، گویا اشارہ ہو کے شروع کرو۔ وہ مرے مرے قدموں سے ڈریسنگ کی سمت بڑھی۔ وہ روز خان کو اس کی تیاری میں ہیلپ کراتا دیکھتی تھی لیکن جانتی نہ تھی کہ یہ وقت خود پہ بھی آئے گا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور پہلے اس کے کف لنکس میں سے میچنگ اٹھا کے کانپتے ہاتھوں سے اس کے کف میں لگانے لگی۔ وہ پرسکون سا اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی یہ جذبات سے بھرپور نظریں اس کے کان کے لو تک سرخ کر گئی تھی۔ اس کے بعد وہ برش پکڑ کے پنجو کے بال اوپر ہوئی اور اس کے بال بنانے لگی۔ وہ اس کے سامنے بالکل گڑیا لگتی تھی، ابھی بھی بہت مشکل ہو رہی تھی بال بنانے میں۔ وہ اس کی مشکل کو دیکھتا آرام سے اس کی کمر کے گرد بازو حمال کرتا اس کو اوپر کر گیا۔ اس کے ہاتھوں سے برش چھوٹنے لگا تو اس نے دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا اور اشارہ کیا۔ وہ دھڑکتے دل سے جلدی جلدی بال بنا کے چٹکے سے اس کا بازو ہٹاتی پیچھے ہٹتی گہرے سانس لینے لگی جیسے کہ اپنی سانس بحال کر رہی ہو۔ اسے ایک نظر دے کے بیٹھا اور شوز پہننے لگا۔ اسے سے فارغ ہو کے اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ فوراً گن کلسٹر اور جیکٹ پہنانے لگی۔ پہنا کے جب وہ پیچھے ہٹی تو شانوں پہ جمے ہاتھوں نے رکاوٹ پیدا کی۔ اس نے گھبرا کے اس کی طرف دیکھنا چاہا تو نظر گریبان سے پلٹ آئی۔ تھینکس مائی لیڈی۔ اس کے ماتھے کو چومتا اس کے کانوں میں بولتا اسے ساکت چھوڑ کے کمرے سے نکلا جبکہ وہ اپنی دھڑکنیں گنتی رہ گئی۔ وہ مسلسل اسے بیک ویو مرر سے دیکھے جا رہی تھی جبکہ اس کی یہ مستقل مزاجی اس کے مزاج پہ گرا گزر رہی تھی۔ اس بات کی گواہی اس کے ماتھے کی لکیریں دے رہی تھی۔ ہاں لالا، اتنی خاموشی کی ہوئی ہے، کوئی میوزک لگا دے۔ مینا نے منہ بسوڑا۔ سوری مینے، صبح صبح میں میوزک نہیں سنتا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا زور سے خطرناک یو ٹرن لے گیا۔ وہ سب ایک دوسرے کے اوپر گرے۔ اوہ ہو لالا، آج اتنے غصے میں کیوں ہے؟ مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ زینی نے سوال کیا۔ وہ چپ رہا۔ وہ جانتی تھی اس کے غصے کی وجہ اور اس کی خاموشی کی، کیونکہ آج اسی کی ضد پہ جہان کے کہنے پہ وہ انہیں ڈراپ کرنے آیا تھا، لیکن اس کا یہ بے مہر اور سرد رویہ اسے کرب امیز درد دے رہا تھا۔ لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اگر یہ سب پتہ ہوتا یا دل پہ زور چلتا تو اس بے مہر کی کبھی دل نہ دیتی۔ دل کے درد کو دباتے دباتے اس کے اندر آنسو کا گولا بنا جسے اس نے بمشکل بہنے سے روکا اور کھڑکی سے سر ٹکا دیا۔ اس کو ایک نظر اس ہاں ٹوٹا ہوا دیکھ کے اس کے لب بھینچے ہوئے زور سے سر جھٹکا اور سپیڈ بڑھا دی۔ ڈالر مامی، روحان اسے پکارتا۔ لاؤنج میں آئے، پیچھے ساری بچہ پارٹی بھی تھی۔ جی کہیے۔
وہ اسے گود میں بٹھاتی بولی، آپ ہمارے ساتھ کھیلنے گی؟ اس نے اس کی طرف منہ کر کے پوچھا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ اس نے ان سب کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہا تو سب مسکرا اٹھے۔ ہم بیٹ اور بالز لے کر آتے ہیں۔ ڈولن مامی یو آر سو سویٹ۔ روحان اس کا گال چمتا بھاگ گیا جبکہ وہ سرخ چہرہ جھکا کے مسکرا دی۔ لو جی، بانجے نے یہ حالت کر دی ہے، ماما جی پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے۔ بند کمر۔ لاریب نے شرارت کی تو وہ فوراً خجالت سے سرخ ہوتی، اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ آ گئی۔ بابی پلیز،